बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई वाजिब उल एहतराम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आज इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी इस्लामाबाद के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमारे मुल्क में कई तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। लेकिन एक ऐसे इदारे की ज़रूरत महसूस की जा रही थी जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व आबरू और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के हवाले से मुबल्लिगीन की तालीम और तरबियत का एहतमाम हो, और ये सब कुछ मसलकी इख्तिलाफ़ात और फ़िरक़ावाराना ख़यालात से बाला तर हो। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2020 में हमने इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी इस्लामाबाद के नाम से एक इदारा इस्लामाबाद के इलाका तरनोल में कायम किया, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम है। इस इदारे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद ख़त्म नबूवत के कोर्स मुनक़्क़द किए गए, लिटरेचर तक़सीम किया गया, शाया किया गया है। हमारा जो लिटरेचर शाया हुआ है, वैसे जो हमारे इज्तिमाआत हैं, दुरूस हैं, ख़त्म नबूवत कोर्सेज़ और वर्कशॉप्स हैं, वो तो सोशल मीडिया के ज़रिए से आप हज़रात को ये चीज़ें पहुँचती रहती हैं। तकरीबन 770 अफराद एक साल में हमारी इस इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी के जो तबलीगी और दावती जो प्रोग्रामात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। यानी ऐसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं कि बाकायदा इनको सनद जारी की गई। ये हमारी ये सनद है इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी इस्लामाबाद के, बाकायदा 570 अफराद के नाम पर यह सनद जारी किया गया है। वैसे तो 770 अफराद शरीक हुए, लेकिन 570 अफराद को बाकायदा सनद दी जा चुकी है। इसी तरीके पर हमारे जो इज्तिमाआत है, औसतन 20,000 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लेकिन जिन्होंने बाकायदा तखस्सुस किया है, ख़त्म नबूवत कोर्स किया है, ऐसे अफराद 770 हैं। इसी तरीके पर हमारे इस इदारे से लिटरेचर शाया हुआ है। ये कादियानी मसला है। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की वो मायानास तहरीर कि जिस तहरीर की वजह से आपको गिरफ्तार किया गया और आप पर सज़ाए मौत का हुक्म किया गया, और इसी कादियानी मसला से ये 32 सफ़ात का रिसाला है। इसी कादियानी मसला से कादियानी क़यादत बौखलाहट की शिकार हुई और कादियानियों ने इस रिसाले को अपने लिटरेचर में बम करार दिया है। ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत रिसर्च अकेडमी की तरफ से हज़ारों की तादाद में शाया हो चुका और मुफ्त तक़सीम हो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके पर मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला ख़त्म नबूवत, सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 40 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, इसका ज़मीमा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान में लिखा है। एक ज़मीमे के तौर पर हमने बाकायदा उसको शाया किया और हज़ारों की तादाद में ख़त्म नबूवत का रिसाला शाया किया और मुफ्त तक़सीम हुआ। ये एक पंफलेट है, अद्दौरतु तदरीबिया लिद्दिफ़ाए अन अक़ीदत ख़त्म नबूवा। ये जो दीनी मदारस के नए फ़ज़लाए किराम होते हैं उनकी खिदमत में इस पंफलेट को पेश किया जाता है, और उन नए फ़ज़लाए किराम को ख़त्म नबूवत तरबियती कोर्स की तरफ आमादा किया जाता है और मुतवज्जे करने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों उलमाए किराम ख़त्म नबूवत का ये कोर्स करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग हुए हैं। कादियानी मसले की मुख्तलिफ एडिशन है। मेरा एक रिसाला है, उसका नाम है लम्हा फ़िक्रिया। ये लम्हा फ़िक्रिया है जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की झूठी पेश गोइयों और उसके चंद झूठ जो है वो कादियानियों के सामने पेश करके कादियानियों की ज़मीर पर दस्तक देने की कोशिश की गई है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हज़ारों की तादाद में शाया करके मुफ्त तक़सीम किया जा चुका है। और इसी लम्हा फ़िक्रिया का ये सिंधी ज़बान में तर्जमा है सोचन जी गढ़ी। तरपारकर और सिंध के जो अंदरून इलाके हैं वहाँ कादियानी लोग तबलीगी सरगर्मियों में सरगर्म अमल हैं, और वो तबलीगी वहाँ लोगों को गुमराह करने की कोशिश वो करते हैं।
چنانچہ سندھ کے مسلمانوں کی ایمان کو بچانے کے لیے اس لمحہ فکریہ کا سندھی زبان میں ترجمہ کروا کر ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک رسالہ ہے میرا جس کا نام ہے الہامی اخلاق۔ اس رسالے میں نے غلام قادیانی کی ان تمام گالیوں کو جمع کیا ہے جو گالیاں اس نے مخالفین کے خلاف بکی ہیں، اور قادیانیوں کی ضمیر پر یہ دستک دینے کی کوشش کی، اور اس کے ٹائٹل پر یہ میں نے لکھا ہے کہ زیر نظر رسالہ الہامی اخلاق۔ الہامی اخلاق میں مرزا غلام قادیانی کی گالیوں کا مختصر نمونہ پیش کر کے قادیانیوں کے ضمیر پر دستک دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ضمیر نام کی کوئی چیز آپ کے ہاں ہے تو خدا را اس سے سوال کیجئے کہ اپنے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز کہنے والا شخص اتنا بد زبان ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگرچہ اس رسالے میں مرزا قادیانی کی گالیاں جمع ہیں، لیکن آپ یہ گالیاں مرزائیوں کو بطور ہدیہ پیش فرمائیں، اس لیے کہ یہ ان کے حضرت کی حدیثیں ہی تو ہیں۔ تو بہرحال یہ الہامی اخلاق میں نے لکھا ہے، اس میں مرزا غلام قادیانی کی گالیوں کو جمع کیا ہے اور قادیانیوں سے سوال کیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو اتنا زبان ہو، کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور کہاں مرزا غلام قادیانی ملعون جو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز کہتا ہے اور اتنی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ میرا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو آیات اور احادیث ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ایک ماہنامہ تحفظ ختم نبوت، لیکن یہ ماہنامہ تحفظ ختم نبوت گزشتہ سال 2021 مئی میں یہ اس کا آخری ایڈیشن وہ چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو اشاعت ہے وہ تعطل کا شکار ہے، فی الحال یہ معطل ہے۔ یہ میری کتاب ہے تحفظ ختم نبوت تربیت نصاب۔ فاتح قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے جو کچھ پڑھا اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ جو کورسز پڑھایا کرتے تھے ان کے ملفوظات پر اور ان کے علمی دلائل پر مشتمل یہ ایک کتابی صورت میں نے ان تمام دلائل کو جمع کیا ہے، اور تقریباً 12 سال سے قادیانیوں کے ساتھ مختلف مقامات پر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو بعض چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے تربیت نصاب، جس کو میں نے مرتب کیا ہے، اور یہ کتاب علماء کرام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، جو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی حجیت حدیث پر لاجواب اور بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو اسلامی پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے، اور وہاں سے ہم یہ خرید کر کے علماء کی خدمت میں ہدیتاً اور تحفتاً اس کو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ لٹریچر ہے جو ہماری طرف سے یعنی انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد ہو یا ملک میں کوئی بھی دین ادارہ ہو، یہ عامت الناس کے، عامت المسلمین کے عطیات اور ان کی مالی تعاون سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں معمول تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی گفتگو کسی کے ہم سنتے ہیں تو پوری گفتگو سنے بغیر ہم ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ لکھ دیتے ہیں، دعائیہ کلمات سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن پوری گفتگو سننے کی کوشش فرمائیں۔ اور آپ سے اس حوالے سے اگر کوئی سنجیدہ مطالبہ کیا جائے، آپ سے کوئی سنجیدہ تقاضا کیا جائے تو اس سلسلے میں آپ غور کریں کہ اس پر کوئی سنجیدہ رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کی جملہ جو مصارف ہیں، جو اخراجات ہیں سالانہ بنیادوں پر ہمارے، ان میں آپ ہمارے معاون بنیں، ہمارے دستگیر بنیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے اوپر حق ہے،
اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو لٹریچر شائع ہو چکا ہے اور آگے شائع ہوگا اور تقسیم ہوگا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری اور آپ کی ملی جلی کوشش سے ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان اگر بچ جائے اور محفوظ ہو جائے اور قادیانیوں کی شر انگیزی سے اور ان کی غلط فہمیوں سے وہ محفوظ ہو جائے تو میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آج کے اس پیغام میں میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی آمدنی میں سے ماہانہ کی بنیاد پر کچھ فیصد رقم مخصوص کر کے انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی کے مالی معاون بنے، لائف ممبر بنے، لائف ممبرشپ حاصل کریں۔ اور لائف ممبرشپ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ماہانہ بنیاد پر ہمارے مالی معاون بنیں اور مالی اعانت کریں۔ دعا دینے والے بھی بہت ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جزاک اللہ کے جملوں سے ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جو ہماری دعوتی اور تبلیغی جو کوششیں ہیں اس میں ہمارے معاون بنیں اور اس سلسلے میں ہماری ضروریات کو معلوم کریں کہ ہماری کیا ضروریات ہیں ہمارے اس ادارے کے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔